نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے۔ عبارت کل ہم نے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا، آج اس کی وضاحت کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے ولا ينعقد نکاح المسلمین، یہاں سے انعقاد نکاح کے شرائط کا بیان ہے کہ انعقاد نکاح کے لیے شرط کیا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کے نکاح کے لیے شرط ہے، مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا الا بحضور شاہدین، مگر یہ کہ دو گواہوں کی موجودگی میں۔ یہ نکاح المسلمین کا لفظ میں نے جمع استعمال کیا، بعض حضرات نے اس کو مسلمین تثنیہ کے ساتھ استعمال کیا ہے اور حاشیے میں بھی تثنیہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال مسلمین اگر ہو تو دو مسلمان یعنی مرد اور عورت، لیکن مسلمین اگر ہو تو پھر یہ سب عام ہو جائے گا۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ صرف دو مسلمانوں کا ہی نکاح نہیں ہو سکتا، دو سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرد بیک وقت 4 آزاد عورتوں کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، تو نکاح المسلمین اگر کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا سوائے گواہوں کے، یعنی مسلمانوں کی نکاح کے لیے عند الجمہور گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ جمہور کے نزدیک، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ اچھا، ان گواہوں کے اوصاف اور ان کی صفات کا بیان ہے۔ حرینی، کہ وہ گواہ دونوں آزاد ہوں۔ آگے ہم فوائد قیودات ذکر کریں گے، آزاد ہونا کیوں ضروری ہے اس کی وضاحت میں وہاں کروں گا۔ عاقلینی، وہ دونوں گواہ آزاد ہونے کے ساتھ عاقل ہوں یعنی مجنون اور پاگل وغیرہ نہ ہوں۔ بالغینی، وہ دونوں گواہ بالغ ہوں، نابالغوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمینی، وہ دونوں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے نکاح کے لیے گواہوں کا بھی مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ رجلینی، آگے وہ دونوں گواہ یا تو دونوں مرد ہوں، او رجل و امرأتینی، یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ عدولا کانوا او غیر عدول، چاہے وہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں۔ گواہوں کا نکاح کے اندر عادل ہونا ضروری نہیں ہے، غیر عادل فاسق آدمی بھی نکاح کا گواہ بن سکتا ہے۔ او محدودین فی القذف، یا وہ گواہ محدود فی القذف ہوں، یعنی وہ گواہ ایسے ہوں کہ جن پر حد قذف لگ چکی ہو۔ اب آگے اس عبارت کی وضاحت ذرا دیکھیں۔ قال اعلم ان الشہادۃ شرط فی باب النکاح یا شرط فی باب النکاح، جان لو شہادت شرط ہے نکاح کے باب میں۔ نکاح کے باب میں نکاح کے لیے شہادت سے مراد گواہی، نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، یہ اس میں اختلاف ہے اور 2 مذہب ہیں۔ مذہب اول جمہور فقہا اور محدثین کا ہے، ان حضرات کے نزدیک نکاح میں گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ مذہب ثانی امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس اعلان بالنکاح کافی ہے۔ اعلان بالنکاح کیا ہے؟ کافی ہے کہ نکاح کا اعلان ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں کا بیٹا اور فلاں کی بیٹی ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے، تو بس نکاح منعقد ہو گیا، اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ پہلے امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کا ذرا ذکر کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے ایک حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اعلنوا النکاح ولو بالدف، اعلان کرو نکاح کا اگرچہ وہ دف کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا اعلان بالدف کرنے کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو لہٰذا نکاح کا اگر اعلان ہو گیا تو بس یہ کافی ہے، اس کے لیے گواہی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، اس کا امام مالک رحمہ اللہ کی اس دلیل کا ہم جواب یہ دیں گے کہ یہ جو حدیث ہے یہ اعلان نکاح بالدف پر تو دلیل ہے، لیکن اعلان کے شرط ہونے پر یہ حدیث دلیل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2،
اس میں اگرچہ اعلان نکاح بالدف کا ذکر ہے، بالدف کا اس بات ہے، لیکن نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس بات کی نفی نہیں ہے، اس بات کی نفی اس حدیث کے اندر نہیں ہے، جبکہ اس بات کا اثبات جو ہے نا وہ دوسری روایات سے ملتا ہے۔ تو یہ دلیل تھی امام مالک رحمہ اللہ کی، اور ان کی دلیل کا ہم نے جواب دیا۔ اب جمہور کی دلیل امام صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ جمہور کی دلیل یہ ہے لا نکاح الا بشہود، کہ گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عند الجمہور نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بشہود۔ مذہب ثانی مذہب اول جو ہم نے ذکر کیا تھا، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اعلان نکاح کافی ہے، گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا، ہم نے جواب دیا کہ وہاں اعلان نکاح بالدف کا اثبات ہے، لیکن نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس بات کی نفی موجود نہیں ہے، جبکہ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس بات پر ہمارے پاس کیا ہیں، اس بات پر روایات موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا لا نکاح الا بشہود وهو حجۃ علی مالک رحمہ اللہ فی اشتراط الاعلان دون الشہادتی، یعنی امام مالک رحمہ اللہ جو اعلان کو شرط قرار دیتے ہیں، شہادت کو شرط قرار نہیں دیتے، لا نکاح الا بشہود ان والی روایت یہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف ہماری دلیل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے۔ آگے فرمایا ولا بد من اعتبار الحریۃ فیہا، کہ گواہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ گواہوں کا آزاد ہونا کیا ہے بیٹا؟ ضروری ہے۔ گواہوں کا آزاد ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو گواہی ہے یہ ہر اس آدمی کو، ہر اس انسان کو حاصل ہے کہ جس کو ولایت حاصل ہو، جس کو کیا ہو؟ ولایت حاصل ہو۔ ہم نے آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کتاب الشہادات میں قدوری میں، مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں غلام کی، دیکھیں ہم نے کہا تھا اوپر حرینی کہ نکاح کے لیے گواہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے، تو اس لیے فرمایا کہ گواہوں کا آزاد ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو غلام ہوتا ہے اس کی گواہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ لعدم الولایتی، اس لیے کہ اس کو ولایت حاصل نہیں ہوتی، خود اپنے اوپر اس کو ولایت حاصل نہیں ہوتی، یہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہے، تو جب ولایت اس کو حاصل نہیں ہے تو گواہی کا اختیار بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، اسی طرح عاقل بالغ ہونا بھی کیا ہے بیٹا؟ ضروری ہے۔ عاقل کی قید لگا کر مجنون کو نکال دیا اور بالغ کی قید نکال کر نابالغ کو نکال دیا، ان دونوں کو بھی کی گواہی قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ لأنہ لا ولایت بدونہما، عقل اور بلوغ کے علاوہ ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ مجنون کو ولایت حاصل نہیں ہوتی، نابالغ بچے کو ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ ولا بد من اعتبار الاسلام فی انکحۃ المسلمین، مسلمانوں کے نکاح میں اعتبار اسلام بھی ضروری ہے، یعنی مسلمانوں کے نکاح میں جو گواہ ہوں ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ انکحۃ المسلمین کی قید سے انکحۃ الکفار کو نکال دیا، جو ذمی ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کی آگے وہ مسئلہ بیان ہوگا کہ ان کے نکاح کے لیے مسلمانوں کا گواہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لأنہ لا شہادت للکافر المسلم، دلیل بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ آگے فرمایا ولا یشترط وصف الذکورۃ، اور گواہوں کا مذکر ہونا یعنی مرد ہونا یہ بھی شرط نہیں ہے، یہ بھی شرط نہیں ہے عند الاحناف، حتی ینعقد بحضور رجل وامرأتین، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہوگا ایک آدمی اور دو عورتوں کی موجودگی سے۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ وستعرف فی الشہادات، انشاءاللہ کتاب الشہادات میں آپ کو اس کی پہچان ہوگی۔ اچھا جی، نکاح کے باب میں صرف مردوں کی گواہی ضروری ہے یا مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی سے بھی نکاح منعقد ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ پہلا مذہب احناف کا ہے، احناف کے نزدیک نکاح کے باب میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی کا بھی اعتبار ہوگا۔
سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، نکاح بعبارت النساء اس کو کہا جاتا ہے، انعقاد نکاح بعبارت النساء۔ اچھا جی، مذہب ثانی امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح میں سارے گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے، نکاح میں عورتوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصل میں آپ لوگوں نے کتاب الشہادات میں قدوری میں پڑھا ہوگا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں صرف مردوں کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے، خواتین کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں صرف خواتین کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مرد اور خواتین دونوں کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو عند الاحناف نکاح بھی ان چیزوں میں سے ہے، ان معاملات میں سے ہے کہ جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے، یا تو صرف مرد ہوں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں اتفاق ہے احناف کا اور شوافع کا، اگر صرف مرد ہیں نکاح کے گواہ تو دونوں کے نزدیک نکاح منعقد ہوگا، اور اگر ایک مرد ہے اور دو عورتیں ہیں تو ایسی صورت میں عند الاحناف نکاح منعقد ہوگا، عند الشوافع نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ دونوں اطراف کے جو دلائل ہیں کتاب الشہادات میں قدوری میں آپ نے اس کی تفصیل پڑھی ہوگی۔ بہرحال یہاں تک اس عبارت کی وضاحت ہو گئی۔ ترجمہ ذرا ایک دفعہ سماعت فرمائیں۔ ولا ينعقد نکاح المسلمین، مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا الا بحضور شاہدین، مگر دو گواہوں کی موجودگی میں، حرین دونوں آزاد ہوں، عاقلین دونوں عاقل ہوں، بالغین دونوں بالغ ہوں، مسلمین دونوں مسلمان ہوں، رجلین چاہے دونوں مرد ہو، او رجل وامرأتین یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، عدولا کانوا او غیر عدول چاہے گواہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں، او محدودین فی القذف یا وہ گواہ محدود فی القذف ہوں، پھر بھی نکاح منعقد ہوگا۔ قال فرمایا اعلم ان الشہادت، جان لو کہ شہادت شرط ہے، فی باب النکاح نکاح کے باب میں، نکاح کے معاملے میں، لقولہ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، لا نکاح الا بشہود، گواہی کے بغیر، گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ وہو حجۃ علی مالک رحمہ اللہ، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت اور دلیل ہے، فی اشتراط الاعلان، اعلان کو شرط قرار دینے کے بارے میں، دون شہادت، شہادت کے سوا، ولا بد من اعتبار الحریت، اور حریت یعنی آزادی کا اعتبار ضروری ہے، فیہا اس میں، لأن العبد اس لیے کہ غلام لا شہادت لہو اس کی گواہی نہیں ہوتی، لعدم الولایت اس میں ولایت نہ ہونے کی وجہ سے، ولا بد اور لا بدی ہے ضروری ہے، من اعتبار العقل عقل کا اعتبار کرنا، والبلوغ اور بلوغ کا اعتبار کرنا، لأنہ لا ولایت بدونہما اس لیے کہ عقل اور بلوغ کے بغیر بھی ولایت حاصل نہیں ہو سکتی، ولا بد من اعتبار الاسلامی اور اسلام کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے، فی انکحۃ المسلمین مسلمانوں کے نکاح کے معاملے میں، لأنہ لا شہادت للکافر علی المسلم اس لیے کہ کافر کی شہادت مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے، ولا یشترط وصف الذکورۃ اور گواہوں کا مذکر ہونا شرط نہیں ہے، حتی ینعقد یہاں تک کہ نکاح منعقد ہوگا، بحضور رجل وامرأتین ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں، وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ اور اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ وَسَتَعْرِفُ فِي الشَّهَادَاتِ انشاءاللہ، اور اے مخاطب کتاب الشہادات میں آپ کو اس کی پہچان ہوگی، آپ اس کو جان لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔